کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ وہ کاغذ قلم لاؤ کچھ لکھ دوں. تو کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا سرکار قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں. تو کہا حضرت عمر نے منع کر دیا ورنہ اس کاغذ میں سرکار خلافت لکھنے والے تھے. ہم نے کہا بخاری کی یہ حدیث تو یاد آ گئی تو بخاری کی دوسری حدیث بھی تو سن لیں. جواب دے رہا ہوں اس کا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے رسالے سے میں نے اس حدیث کو اٹھایا غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق, اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات. میرے نبی علیہ السلام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا, وہ کہتی ہے سرکار کا مرض وصال تھا. آقا مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں ادعی لی اباکی و اخاکی, اے عائشہ اپنے باپ کو بلا لو, اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا لو. کیوں میرے سرکار فرماتے ہیں حتی اکتبا کتابا, تاکہ میں کچھ لکھ کے دے دوں, کچھ لکھ کے دے دوں. کیوں میرے آقا علیہ السلام فرمایا فإنی اخاف ان یتمنی متمن, اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہیں کوئی آرزو کرنے والا, کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا کرے وَيَقُولَ, اور یہ کہے انا اولا انا اولا, میں ہی بہتر ہوں سب سے, میں ہی بہتر ہوں سب سے, میں ہی بہتر ہوں سب سے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس عالم رافضیت سے, اس دنیا رافضیت سے بتا سرکار تو عالم کی اگر وہ حدیث تجھے نظر آتی ہے تو یہاں بھی مجھے جواب دے. سرکار نے ابو بکر صدیق اکبر کے لیے بھی تو کہا تھا کہ میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں, اور سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا مجھے اندیشہ ہے کہیں کوئی آرزو اور تمنا کرنے والا یہ نہ کہہ بیٹھے کہ میں بہتر ہوں. ہم نے کہا آقا کریم کون بہتر ہے, تب سرکار کی حدیث کا آخری جملہ سنیے گا وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. سرکار فرماتے ہیں جبکہ اللہ کی بارگاہ میں اور ایمان والوں کی نظر میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق اکبر. کون ہے سب سے بہتر؟ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ذرا جی لگا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری کتنے الحمدللہ ہم پاکیزہ مذہب و مسلک والے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے اناؤ کی سرزمین پر ایک شخص نے کہا 3-4 دن پہلے ممبئی کی سرزمین سے جو آواز اٹھی تھی اب وہ یو پی کے اندر بھی انٹری کر گئی ہے. کسی نے کہا کہ مسلک اعلیٰ حضرت قبر میں نہیں پوچھا جائے گا. جو پرانی بات ہو چکی تھی تو اس کو وہی رہنے دو, کیوں اکھیڑتے ہو. ابھی 3-4 دن پہلے ایک صاحب نے کہا, میں نے کہا کہ اگر یہی لفظ کی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے, بحث کر رہا ہے, تو کیا قبر میں یہ پوچھا جائے گا ما مذہبوں کا؟ بتائے علماء کرام. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری گرفت کر لیجیے گا, میں کوئی فرشتہ نہیں, غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے, اس لیے آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ پوچھا جائے گا ما مذہبوں کا الحنفی اب الشافعی اب الحنبلی اب المالکی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے آپ کو حنفی کہنا چھوڑ دے, اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دے. ہم نے کہا الفاظ کے داؤ پیچ میں مت پڑ, قبر میں پوچھا وہی جائے گا جو سچا دین ہوگا, اور اس دین کی سچی ترجمانی مسلک اعلیٰ حضرت کر رہا ہے. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود, یہ بھی تو مسلک اعلیٰ حضرت سکھا رہا ہے. اور کوئی غائب کیا تم سے دہا ہو والا, یہ مسلک اعلیٰ حضرت سکھا رہا ہے. لہد میں اس کے رخیشن کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, یہ مسلک اعلیٰ حضرت سکھا رہا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور لاؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی, یہ مسلک اعلیٰ حضرت سکھا رہا ہے. اگرچہ لفظ دین ہوگا مگر روحانیت مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی تو ہوگی. یہی دین لے کر کے جاؤ گے اور قبر میں پہنچو گے, مصطفیٰ کا چہرہ نظر آئے گا, پھر بریلی کا امام یاد آئے گا, اور کہیں گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. توجہ ہے آپ کی, آگے بڑھیے گا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک پر بہت سے ایسے دلائل موجود ہیں, بہت سی سندیں موجود ہیں, مگر میں ان سندوں کی طرف نہیں جاتا, آگے بڑھ رہا ہوں.
حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہو، الحمدللہ اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں. اور اگر پیار کی بات ہے تو سن لیں ہم سنیوں کا نظریہ کیا ہے، ہم سنیوں کا ماننا کیا ہے. جنت میں وہی جا سکتا ہے جس کو پنجتن پاک سے محبت ہوگی. ہم نے کہا ذرا دیکھ تو صحیح، سرکار نے ارشاد فرمایا رأیت اللیلۃ اسری بی علی باب الجنۃ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حب اللہ الحسن والحسین صفت اللہ وفاطمہ خیرۃ اللہ وعلی فاخذہم لعنۃ اللہ. خطیب بغدادی اس حدیث کو تحریر کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا معراج میں جب میں گیا نا تو میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ، پہلے میرے رب کا نام ہے اور دوسرا نام کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ، میرے سرکار کا نام ہے. آگے لکھا ہے علی حب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے. آگے لکھا ہے الحسن والحسین صفت اللہ، حسن و حسین اللہ کے چنیدہ ہے. آگے لکھا ہے فاطمہ تو خیرۃ اللہ، فاطمہ اللہ کی پسندیدہ ہے. وعلی فاخذہم لعنۃ اللہ، ان سے نفرت کرنے والوں پر، ان سے نفرت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. ہم نے کہا سنیوں یاد رکھنا، جب جنت کے دروازے پر نام علی ہے، جنت کے دروازے پر نام فاطمہ ہے، جنت کے دروازے پر نام حسن ہے، جنت کے دروازے پر نام حسین ہے، تو اگر جنت چاہیے جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل، ایک دنیا کی مثال سمجھ لیجئے، اگر لکھا ہو آئے کا لکھا ہے عبد المصطفیٰ منزل، لکھا ہو عالم ازہری منزل، آپ جانتے ہیں اس منزل میں داخلے کے لیے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب کی اجازت چاہیے. اگر لکھا ہو سہیل منزل تو حضور سہیل میاں صاحب قبلہ کی اجازت چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سنیو، اگر عالم ازہری کا منزل لکھا ہو تو حضرت عالم ازہری صاحب کی اجازت چاہیے بلا تشبیہ و تمثیل. مطلب یہ ہے اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو، دروازے سے انٹری چاہتے ہو تو پنجتن پاک سے پیار کرنا اور یہی بولی بولنا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بلگرام شریف. جی 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 توجہ کر دی فرمائیے گا. اس جملے کی بھی وضاحت کر دوں. ظاہر سی بات ہے حضرت مولانا عبد المصطفیٰ ردولوی صاحب کے گھر میں آپ گھسنا چاہیں اور ان کے گھر والوں سے نفرت کرتے ہوں تو داخلہ ملے گا. تو صرف اہل بیت سے پیار کرتے ہوں اور اس ابو بکر سے نفرت ہو جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پہلا خلیفہ مانا ہو، جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ دوم مانا ہو، وہ تیسرے خلیفہ جن کو حضرت مولا کائنات نے خلیفہ مانا ہو. ہمیں کتنی سندیں مل جائیں گی. اعلیٰ حضرت کا رسالہ اگر آپ پڑھیں گے رد الرفضہ، اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھیں گے غایت التحقیق، اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھیں مطلع القمرین، اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھیں الزلال الانقا من بحر سبقت الابقا، من بحر سبقت الاتقا. رسول کریم علیہ السلام کے اس عاشق نے صحابہ اکرام کی عزت پر بھی اور ان کی ناموس پر بھی پہرا دیا ہے بفضلہ تعالی. اتنا یاد رکھنا، صحابہ اکرام سے نفرت کرنے والا کبھی نہیں جائے گا اور اس جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من شفا اصحابی فجلدو ومن شفا نبی فقتلو. اگر کوئی میرے کسی نبی کو گالی دیتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ فرمایا اس کے لیے قتل کا راستہ ہے. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ فرمایا سنو، اگر میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے فجلدو تو اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کو کوڑے مارے جائیں. اسی سارے مجمع میں بیٹھ کر میں حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں، ہمارے قرآن پر جس بدبخت نے حملہ کیا ہے، ہماری ماں پر جس نے 25 بدبخت میں حملہ کیا ہے، اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر زمانے کو بتا دیا جائے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو غلام ہے ابھی مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. الحمدللہ ہم اس کو گوارا نہیں کرتے. بفضل ہی تعالی اگر فیصلہ ہمارے ہاتھ ہوتا تو کب تک کہ یہ انجام کو پہنچ. اللہ اکبر. اور سن لیجئے جو بکواس کرتا ہے صحابہ اکرام شیخین کے خلاف، کل مسلم ارتد فتوبتہ مقبولہ الا الکافر بسب النبی او الشیخین. فقہ نے صاف فرمایا ہے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، پھر کلمہ پڑھے، توبہ اس کی قبول ہے. الا الکافر بسب النبی او الشیخین.
اس کی توبہ قبول نہیں. اور توبہ کی قبولیت کی بات وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حاکم اسلام کے حوالے کیا گیا ہے دونوں طرح کی جو تفصیلیں ہیں, ادھر میں نہیں جاتا علمی گفتگو کی طرف. بس اتنا سنیں, اس حدیث عبارت کا ترجمہ سن لو. فرمایا الا الکافر بسب النبی کی, اگر کوئی سرکار کی گستاخی کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اگر کوئی شیخین کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اس پر تعزیر بھی ہوگی اور اس کے لیے سزا بھی مقرر ہوگی. اتنا یاد رکھیے گا, رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں, نہ نبی کا گستاخ معاف کیا جاتا ہے, نہ شیخین کا گستاخ معاف کیا جاتا ہے. اور کافر ہونے کے لیے رافضیوں کی اتنا ہی کافی ہے کتنا کافی, من فضل علیا علی الثلاثہ فہو مرتد وان انکر خلافت الصدیق او عمر علی الاصح فہو کافر. فرمایا اگر کوئی حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے افضل مانتا ہے تو وہ بدعتی ہے, گمراہ ہے. حضرت عثمان سے افضل مانتا ہے, حضرت عمر سے افضل مانتا ہے, وہ بدعتی ہے, گمراہ ہے. اور اگر کوئی ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے. حضرت عمر کی خلافت کا مذہب اصح کے مطابق اگر انکار کرتا ہے تو کافر ہے. اور ایک بات اور سن لے, ہندوستان کی سرزمین پر یہ شیعوں کی طرف سے ایک ہوا چلی ہے. ہمارے کچھ سنیوں کا عالم یہ ہے, ارے فلاں نے بیان بہت اچھا دیا ہے, فلاں نے بیان بہت اچھا دیا ہے. میں کہتا ہوں یہ زمانے میں بولو جس کی نسل ہی ناپاک ہو وہ اچھا بیان کیسے دے سکتے. اور میری بات کو سن لے, کسی کے بیان پر مت جائیے. اگر تمہیں قرآن سے اتنی محبت ہے تو رافضیوں اپنی کتابوں سے یہ جملہ نکالو کہ جبریل غلطی سے وحی خود مصطفیٰ تک لے. بولو معاذ اللہ. ارے ان کا نظریہ ہے غلطی سے جبریل وحی لے گئے مصطفیٰ کے پاس. میں نے کہا معاذ اللہ کتابوں میں لکھے یہ ہو. اور پڑوس کے کچھ ملک کے بھی لوگ آئے تھے رافضیوں کے, وہ بھی کود پڑے اور کہا کہ اگر کوئی اس قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ مرتد ہے. میں نے کہا کہ مرتدین کی جماعت تو بہت پہلے سے تم میں پائی جاتی ہے, کبھی ان کو نکال کے باہر کیا؟ قرآن پاک پر آج بہت بیان آ رہے ہیں, ہم بھی قرآن کے محافظ ہیں. ہم نے کہا جس کا نظریہ یہ ہو حضرت عثمان نے قرآن میں تبدیلی کی ہو وہ قرآن کا محافظ ہو سکتا ہے. جس کا یہ نظریہ ہو حضرت ابو بکر نے تبدیلی کی ہو وہ قرآن کا محافظ ہو سکتا ہے. ہم نے کہا نہیں, اگر محافظ کوئی ہے تو وہ سچا سنی مسلمان ہے. الحمدللہ قرآن کی حفاظت تو اللہ نے کی ہے, مگر تعلیمات قرآن کی حفاظت کرنے والا بفضل ہی تعالیٰ دور حاضر میں اگر کوئی ہے سچا سنی مسلمان ہے. اس لیے ان کے بیانوں پر مت جانا, وہ صرف ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہے, دکھانے کے اور ہے, یہ صرف اپنی بچانے کا چکر میں لگے ہیں. وہ تو جانتے ہیں نا, بس اتنا کہیں گے الفضل ما شہدت بہ الاعداء, خوبی وہی ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے دیا کرتا ہے. تم نے بھی گواہی دے دی. الحمدللہ ہمارا قرآن بڑا پاکیزہ ہے بفضل ہی تعالیٰ, مگر دل سے گواہی نہیں دی ہے, زبان سے خالی اقرار کر رہے ہو, وہ بھی ٹھکوسلے بازی ہے, وہ بھی ایک منافقانہ روش ہے. سچی بات یہ ہے پہلے ان سارے مرتدین کو جماعت سے نکالو اور نکلنے کے بعد اور یہی کہو میں مجرم ہوں, آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچاتا. اور ایک جملہ اور سنیں, بس آخری گفتگو کر رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ, بولو بولو بولو, گفتگو آپ نے سن لی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کم بختوں نے منافق بھی کہنا شروع کر دیا. سمجھ گئے آپ؟ کچھ کم بختوں نے یہ بھی کہا حضرت امیر معاویہ کو کہ وہ صحابی نہیں, اور بخاری کی وہ حدیث لے کر کے آتے ہیں تقتلہ فیۃ باغیہ, بولے اس کو ایک باغی جماعت. میں نے کہا بے گھامڑ اگر عربی نہیں آتی ہے تو مولانا عالم ازہری کے پاس آ جاؤ, بتا دیں کہ بغا یبغی کے کتنے معنی آتے ہیں. حضرت علی سے پوچھا گیا جب آپ کا اختلاف ہوا, صحابہ اکرام کا اختلاف ہے, میرا امام کہتا ہے حضرت امیر معاویہ ہو, حضرت طلحہ ہو, حضرت زبیر ہو, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو, سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ہو, ان کا اختلاف مثل اختلاف شافعی. سمجھ گئے آپ؟ تو کیا امام اعظم کے مسئلے کو سن کر کوئی شافعی امام اعظم کو گالیاں دے گا؟ بولو امام شافعی کے مسئلے کو دیکھ کر کوئی مالکی گالی دے گا, کوئی حنبلی گالی دے گا؟ نہیں دیتا ہے. جس طرح چاروں مذہب صحیح ہے الحمدللہ ہمارے سرکار کے سارے صحابہ صحیح ہے. اب کون ہے امیر معاویہ؟
معاویہ یہ مجتہد ہیں اپنے وقت کے، کاتب وحی ہے۔ ارے امیر معاویہ تو وہ ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جن کے باپ کے گھر کے لیے کہا تھا اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان مل جاتی ہے۔ آج امان وہی پائے گا جو حضرت امیر معاویہ سے محبت کرے گا، امان اسی کو ملے گی جو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سر کا تاج مانا۔ ایک روایت آخری بات پیش کر کے گفتگو ختم۔ سبحان اللہ۔ صحابیت کے لیے بخاری کی کچھ حدیثیں لے کر آتے ہو تو یہ بھی سنو، توجہ ہے۔ اور بھی بہت سی حدیثیں۔ حضرت علی سے جب پوچھا گیا، حضرت علی یہ جو آپ سے لڑ رہے ہیں نا ان کو ہم باغی کیا کہیں؟ باغی کہیں؟ منافق کہیں؟ کیا کہیں؟ تو میرے سرکار سیدنا علی نے کہا اخواننا بغوا علینا۔ ایک بات بتائیے آپ مجھے، دیوبندی آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، وہابی ہو سکتا ہے، چکرالوی ہو سکتا ہے، 73 فرقوں میں 72 ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بس ایک ہی جماعت اہل سنت کی، اس میں جتنے ہیں وہ سب ہمارے بھائی۔ سمجھ گئے آپ؟ الحمدللہ سب ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم دل سے لگائیں گے مگر 72 کو نہیں لگائیں گے۔ اب مجھے بتائیے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل، اور حضرت یہ تو بہت بڑا اعتراض ہے، ارے سرکار کو پتہ نہیں امیر معاویہ منافق ہے، آج کا کم بخت کہہ رہا ہے، اس کا مطلب سرکار کی ذات پر حملہ ہو رہا ہے، سرکار کو عالم غیب بھی مانے اور اس کے بعد کہے یہ منافق تھے، سرکار دو عالم نے کچھ نہیں کہا۔ اور ایک بات مجھے بتا دیں، ایک دلیل کے طور پر کہہ رہا ہوں، عبداللہ ابن ابی منافق تھا کیا سرکار نے کبھی قرآن لکھوانے کے لیے اس کو بلایا؟ ہمیں جس کو سرکار نے بار بار بلایا ہے۔ اور دوسری بات یہ صحابیت کے لیے سنو، عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بار ہوا اوتر معاویہ برکعت بعد العشاء، حضرت ابی نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء کے بعد ایک رکعت وتر پڑھی۔ وَعِنْدَهُ مولا ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا غلام بھی وہاں موجود تھا۔ فاتا ابن عباس وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سرکار امیر معاویہ نے کیا کیا ہے آج؟ اوترا برکعت بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد ایک رکعت نماز پڑھی ہے وتر کی۔ سرکار کے صحابی عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ سے حدیثیں لی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت نعمان ابن بشیر نے لی ہے، تابعین نے لی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اتنا جملہ سنا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا فرمایا؟ انہیں چھوڑ، ان کے بارے میں سوال مت کھو، اس لیے کہ وہ مجتہد ہے، مجتہد۔ اور اس کے بعد سن کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہا امیر معاویہ وہ ہے جن کو مصطفیٰ کریم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہم نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، وہ سرکار کے صحابی ہے، آج کا بدعقیدہ کا ہے، وہ صحابی نہیں ہے، تو ان کی طرف نہیں دیکھنا ہے بلکہ دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی طرف دیکھنا ہے، تابعین کی طرف دیکھنا ہے، بزرگان دین کی طرف دیکھنا ہے۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام